السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ٹو نیشن تھیوری کا، یہ ہماری جو پچھلے ٹاپک ہم نے پڑھا تھا اسی کی کنٹینیوٹی تھی. یعنی آج ہم نے ٹو نیشن تھیوری کو ہسٹورک جو پرسپیکٹیو ہے اس لحاظ سے پڑھا. جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر ورڈ لکھا ہوا ہے ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ، اور اس کے ساتھ نیکسٹ لکھا ہوا ہے ایوولوشن. یعنی ایوولوشن کسے کہتے ہیں؟ ایوولوشن ہر اس ڈیولپمنٹ کو کہتے ہیں جو کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. جو سٹیپ بائی سٹیپ جو چیز ہوتی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کو ہم ایوولوشن کہتے ہیں. چنانچہ اس کو ہم ہسٹورک پرسپیکٹیو سے پڑھیں گے تو ہسٹوریکلی مسلم رول کا آغاز ہوتا ہے 8th سینچری میں، جو اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے پریویس لیکچر کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا بھی تھا. وہاں پر جس طرح سے آپ کو معلوم ہے مسلم رول کا آغاز ہوتا ہے سندھ سے، اور 8th سینچری میں، اور جو فرسٹ رولر ہم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ تھے محمد بن قاسم. اچھا، محمد بن قاسم نے تقریباً ملتان تک کا علاقہ فتح کیا تھا، پھر ان کو واپس بلا لیا گیا. لیکن جو مسلم رول ہے وہ پھر بھی جاری رہا، اور مغرب کی طرف سے جو رولر آئے تھے وہ ان میں سے سب سے پہلے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے محمود غزنوی. محمود غزنوی آئے تھے فرام دا ویسٹرن سائڈ، ہمارے جو افغان بارڈر جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کے ذریعے سے انہوں نے انڈیا میں پینیٹریشن کی تھی اور وہ ہندوستان میں داخل ہوئے تھے. انہوں نے یہاں کے جو مہاراجے تھے ان کو شکست دی تھی، اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے سومناتھ کا مندر، جو اس کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ مشہور ہے. تاریخ میں ان کو بت شکن کہا جاتا ہے، کیونکہ سومناتھ کے مندر میں جو بت تھا وہ اس کو انہوں نے توڑا تھا، اس کو بریک کیا تھا. اسی وجہ سے ان کو بت شکن کا جو ٹائٹل ہے یہ محمود غزنوی کو حاصل ہے. محمود غزنوی کے دور جو ڈائنسٹی ہے، جو حکومت ہے، اس کو ختم کرتے ہیں سلطان محمد غوری. سلطان محمد غوری یہاں آ کر جو غزنوی ڈائنسٹی ہے اس کا خاتمہ کرتے ہیں، اور یہاں پر لاہور میں وہ اپنا کیپٹل بنا لیتے ہیں، اور اپنا ایک نائب جس کو تاریخ میں قطب الدین ایبک کہا جاتا ہے، ان کو یہاں پر اپنا نائب بنا کر وہ واپس چلے جاتے ہیں. قطب الدین ایبک نے یہاں پر جس رول کی بنیاد رکھی، جس حکومت کی بنیاد رکھ دی، اس کو تاریخ میں مملوک ڈائنسٹی کہا جاتا ہے، یا سلیو ڈائنسٹی بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کا آغاز ہوتا ہے فرام 1206، یعنی 1206 سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس ڈائنسٹی کا خاتمہ ہوتا ہے ان 1290، 1290 میں اس کا خاتمہ ہوتا ہے. مملوک ڈائنسٹی کے بعد پھر خلجی ڈائنسٹی کا آغاز ہوتا ہے. خلجی ڈائنسٹی کا آغاز ہوتا ہے 1290 میں، اور یہ تقریباً 30 سال یعنی 1320 تک یہ ڈائنسٹی حکومت کرتی ہے. خلجی ڈائنسٹی کے بعد تغلق ڈائنسٹی کا آغاز ہوتا ہے. تغلق ڈائنسٹی کے جو فرسٹ رولر ہے اس کا نام ہے غیاث الدین تغلق، اور اس ڈائنسٹی کے آخری رولر ہے محمد ناصر الدین. یعنی اس ڈائنسٹی نے تقریباً 90 ایئرس تک رول کیا ہے، تقریباً 90 ایئرس تک. یعنی 1321 میں ان کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر 1414 تک یہ ڈائنسٹی جاتی ہے، اس کا خاتمہ ہوتا ہے. تغلق ڈائنسٹی کے بعد پھر سید ڈائنسٹی، یعنی جس کو ہم تاریخ میں سادات ڈائنسٹی کہتے ہیں، ان کا آغاز ہوتا ہے. سادات ڈائنسٹی کا جو فرسٹ رولر ہے اس کا نام خضر ہے، اور انہوں نے 1414 میں اس ڈائنسٹی کی بنیاد رکھ دی. اس کے جو آخری رولر ہے اس کا نام ہے عالم I، اور ان کا خاتمہ ہوتا ہے اس ڈائنسٹی کا 1451 میں. اس ڈائنسٹی کے بعد لودھی ڈائنسٹی کا آغاز ہوتا ہے. لودھی ڈائنسٹی کے پہلے جو فاؤنڈنگ فادر ہے وہ ہے بہلول خان لودھی، اور بہلول خان لودھی نے لودھی ڈائنسٹی کی بنیاد رکھی. اس کے بعد سکندر لودھی آتے ہیں، اور سکندر لودھی کے بعد آتے ہیں ابراہیم لودھی. ابراہیم لودھی کو شکست ہوتی ہے 1526 میں، اور ان کو شکست دیتے ہیں ظہیر الدین بابر. یہاں پر لودھی ڈائنسٹی کا خاتمہ ہوتا ہے اور مغل ڈائنسٹی کا آغاز ہوتا ہے. مغل ڈائنسٹی کا جو رولنگ ایرا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے 1526 میں، اور اس ڈائنسٹی کا جو فرسٹ رولر ہے ان کو ظہیر الدین بابر کہا جاتا ہے. اس ڈائنسٹی کے جو آخری رولر ہے ان کو بہادر شاہ ظفر کہا جاتا ہے. بہادر شاہ ظفر کو ڈپوز کیا جاتا ہے
1858 میں. ان کو کون ڈپوز کرتا ہے؟ تو ان کو ڈپوز کرتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی. اچھا یہ جتنے بھی ڈائنسٹیز ہم نے پڑھی اس کے بارے میں، اس کے جو پہلے رولر تھے، یعنی پہلے سے مراد فرسٹ 2-3 جو رولرز تھے وہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ تھے، انہوں نے اچھی طرح سے رول کیا. لیکن ان کے بعد جو آنے والے رولر تھے وہ زیادہ کمپیٹنٹ نہ تھے، وہ اپنی جو حکومت تھی اس کا دفاع نہ کر سکے، نتیجتاً ان کی حکومتوں کا خاتمہ ہوتا رہا. یہی حال مغل ڈائنسٹی کے ساتھ بھی ہوا. مغل ڈائنسٹی کے جو ابتدائی جو حکمران تھے وہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ تھے، لیکن ان کے جو آخری حکمران تھے وہ بہت زیادہ نااہل تھے. ان کی نااہلی کا بھرپور فائدہ اٹھایا ایسٹ انڈیا کمپنی نے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان سے پوری کی پوری سلطنت چھین لی. اچھا ایسٹ انڈیا کمپنی کیا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا پڑھتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے اٹ واز اسٹیبلش ود دا اپروول آف کوئین الزبتھ آن 31 دسمبر 1600. 1600 میں اس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے. 31 دسمبر یعنی 16ویں صدی کا جو آخری ڈیٹ ہے، 16 سینچری کا آخری ڈیٹ 31 دسمبر، اس ڈیٹ پر اس کمپنی کو بناتا ہے، اسٹیبلش قائم کرتے ہیں. اور اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے ٹریڈ پرپس. ٹریڈ پرپس کیوں ہوتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن آیا، اور اس انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں ان کو بہت زیادہ را مٹیریل کی ضرورت تھی. چنانچہ ان کے جو ٹریڈرز تھے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور اس مقصد کے لیے وہ ہندوستان بھی آ گئے. ہندوستان میں بہت زیادہ وسائل تھے، یہاں کے وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں پر انہوں نے ایک کمپنی قائم کی، اور اس کمپنی کو نام دیا ایسٹ انڈیا کمپنی. ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں کے مقامی جو حکمران تھے ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا شروع کیا، لیکن یہاں کے جو رولر تھے وہ بہت زیادہ انکمپیٹنٹ تھے. دیئر انکمپیٹنس واز فلی ایکسپلائٹڈ بائی ایسٹ انڈیا کمپنی، اور نتیجتاً کیا ہوا؟ انہوں نے پورے بر صغیر کا کنٹرول حاصل کیا. یہاں تک تو بات ہوتی ہے مسلم رول کی کہ مسلمانوں کے جو رائز اینڈ فال ہے وہ کس طرح سے ہوا، مسلمان کس طرح سے عروج پہ آئے، اور پھر کس طرح سے ان کا زوال ہوتا ہے. لیکن جو ہمارا مین ٹاپک ہے 2 نیشن تھیوری، اب ہم سر سید احمد خان کا ذکر کرتے ہیں. تو سر سید احمد خان جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں دہلی میں 1817 کو، اس کا انڈر لائن کر لیں کیونکہ امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں. اور انہوں نے جو مسلمان ہیں ان کو ایک الگ نیشن ڈکلیئر کیا. انہوں نے کہا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ قومیں ہیں، وہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہی از نون ایز دا فاؤنڈنگ فادر آف 2 نیشن تھیوری. آج تک ہمارے جو لیکچر ہوا ہے آج تک ہم نے یہاں تک پڑھا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم مزید ایلیبریٹ کریں گے، مزید ایکسپلین کریں گے کہ پھر انہوں نے کیوں 2 نیشن تھیوری کس بنیاد پر دی. کیونکہ پھر جو واقعات ہوتے ہیں آنے والے، جس میں ہندی اردو کنٹروورسی ہے 1867 میں، جو پھر پارٹیشن آف بنگال ہوتا ہے، فارمیشن آف کانگریس ہوتی ہے، فارمیشن آف مسلم لیگ، سملا ڈپوٹیشن، یہ سارے واقعات پھر آتے ہیں. وہاں سے پھر 2 نیشن تھیوری کو ہم مزید ایلیبریٹ کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.